السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ صدر زرداری صاحب اس وقت بحرین کے 4 روزہ دورے پہ ہیں۔ اس سے پہلے وہ عراق کے دورے پہ تھے، اس سے پہلے وہ چائنا کے دورے پہ تھے۔ یہ جو غیر ملکی دورے ہیں، ان سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور ان غیر ملکی دوروں پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ صدر مملکت نے گزشتہ برس یعنی 2025 میں تقریباً 1 مہینہ ملک سے باہر گزارا۔ آصف علی زرداری صاحب نے اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی، تو انہوں نے تقریباً آلموسٹ 2 مہینے ملک سے باہر گزارے۔ تو بات وہی ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کفایت شاری کرنی ہے، پیسہ بچانا ہے، IMF سے ہم پیسے لیتے ہیں، یہ جو اتنے زیادہ غیر ملکی دورے ہیں، ان کا کتنا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ان کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے جو باقاعدگی سے شیئر کیا جائے کہ بھائی ان دوروں کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے، کون اس خرچے کو برداشت کر رہا ہے؟ اینی وے یہ تو معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ خرچے شیئر کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن حکومت اخراجات کم کرنے کی بھی بات کرتی ہے۔ آج وزیر خزانہ نے کہا کہ یہاں پہ کرپشن کی وجہ سے سالانہ 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے تھے، کیا اب وہ ضائع نہیں ہو رہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اب کچھ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اچکزئی صاحب کی جو نامزدگی کی گئی تھی بطور اپوزیشن لیڈر، ان کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور شاید حکومت اور اپوزیشن ساتھ بیٹھ جائیں اور معاملات کو دیکھ لیں۔ کیا ایسا ہو سکے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں سیاست کس طرف جائے گی، کیونکہ خان صاحب کی ملاقاتیں تو ابھی تک رکی ہوئی ہیں۔ کل اگین دوبارہ ملاقات کا دن ہے، کیا کل ملاقات ہو سکے گی؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کریں گے، اور ان سارے معاملات پہ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں رہنما مسلم لیگ نواز اور MP آمنہ حسن شیخ صاحبہ۔ آمنہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی حماد حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ اور سینئر صحافی شفا یوسفزئی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ شفا، آپ کا بھی شکریہ۔ آمنہ، ایک تو یہ غیر ملکی دورے تو صدر صاحب بھی کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب بھی کرتے ہیں، بلکہ آپ کی چیف منسٹر صاحبہ بھی کرتی ہیں، کبھی چائنا کبھی جاپان۔ ان کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو؟ اچھا، آپ جب اپنا انٹرو دے رہے تھے تو میں تھوڑی سی حیران بھی ہو رہی تھی، تھوڑا سا مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ آئی تھنک جس طرح کا نیریٹو پاکستان میں، اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہاں پہ کیونکہ 3 لوگ میڈیا والے ہیں، آئی ایم دا سنگل پولیٹیشین ہیئر، لیکن بات یہ کہ نیریٹیوز بنانا اور ان کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے، یو آر ناٹ دی اونلی ون TV چینلز کے اوپر اس طرح کی باتیں کہ جی غریب ملک ہے، باہر جانے کی کیا ضرورت تھی، باہر جانے کے اوپر اتنے پیسے خرچ ہو گئے، اتنا ایسے ہو گیا۔ انفارچونیٹلی ہم آؤٹ کمز کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم اپنی پرائیورٹیز کو ڈائریکٹ، میں آپ کو بتاتی ہوں اس وقت جو پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے، کیا آج سے پہلے کبھی رہی؟ کیا آج سے پہلے پاکستان کا یہ رول رہا جو آج آپ کا انٹرنیشنلی پاکستان کا رول ہے؟ مریم بی بی کے جاپان کے دورے کی وجہ سے یہ رول مل گیا؟ یہ تو پاکستان نے جنگ جیتی ہے، یہ تو اس کی وجہ سے ہے۔ نو، دیکھیں ڈپلومیسی جو ہے نا وہ کسی ایک ایکٹ سے نہیں ہوتی، اٹس این آن گوئنگ تھنگ۔ ہم نے جنگ جیتی، وہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی بطور اسٹیٹ، ہمارے سپہ سالار کی، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، بٹ اس کے بعد واٹ فالوڈ از ایکچوئل ڈپلومیسی، کیونکہ ہم نے جنگ جیتی وار فرنٹ کے اوپر۔ اس کے بعد ہم نے اسٹریٹیجکلی اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کیا، وہ امریکہ کے ساتھ ہو، وہ چائنا کے ساتھ ہو، وہ اور ممالک کے ساتھ ہو، وہ ٹریڈ ڈیلز ہوں، بزنس ڈیلز ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جاپان کے ساتھ بھی ہم ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کرنے جا رہے ہیں، ہم جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ کتنی انویسٹمنٹ ہے یہ جاپان سے؟ لاسٹ خبر جو آئی ہے گرانٹ انہوں نے دی ہے کوئی $17 ملین کی، وہ گرانٹ دے رہے ہیں۔ کتنی انویسٹمنٹ ہے یہ؟ دیکھیں نا، چائنا کا دورہ ہو جائے، چاہے زرداری صاحب کا پیچھے عراق کا دورہ ہو جائے، انہوں نے سارے مزارات کا بھی دورہ کیا، ایز اے اسپرچول جرنی ان کی تو بڑی اچھی تھی، لیکن پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ایک جینوئن کوسچن ہے۔ میں بڑی خوش ہو رہی ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی کلیریفائی ہو جائے گا۔ جب انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم پارٹنرشپس کی بات کرتے ہیں نا، تو پارٹنرشپ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ کوئی پرچون کی دکان سے سامان تو خریدنے جا نہیں رہے کہ جی وزیر اعلیٰ آئی ہیں، انہوں نے اتنے پیسے دیے یا اتنے پیسے لیے اور ہم نے یہ سامان لے لیا۔ یہ اسٹریٹیجک پارٹنرشپس ہیں، یہ آپ ایونیوز کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دورے کے اندر جو گرانٹس آئیں، جو چیزیں آئیں، وہ دیٹ از جسٹ the first of many۔ ہم نے وہاں سے ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنے کی بھی بات کی، ہم نے کہا ان سے یہ بھی بات کی کہ جی جو آپ کی بیسٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پریکٹسز ہیں ہم وہ پاکستان لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے یہاں کے جو ہمارے پرسنل ہیں ان کی ٹریننگز کی بھی بات کی ہے، جاپان اس میں بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا، چائنا آلریڈی کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ ہم CPEC جو عمران خان صاحب کی وجہ سے اور ان کے دور حکومت میں بند کر دیا گیا، اس
کو بھی ریوائیو کیا جا رہا ہے, چائنیز انویسٹمنٹ ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی ہو رہی ہے اور سارے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صبح آج دورے پہ گئی ہوں اور میں شام کو کہوں جی کہ میں $4 بلین کا سامان خرید کے دکان سے لے آئی ہوں. دیز آر اسٹریٹجک پارٹنرشپس. اٹ از فنی کہ ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ جب ہم پروجیکٹس کے اوپر, میں آپ کو اگر پروجیکٹس گنوانا شروع کروں تو صرف پنڈی کے اندر کم سے کم 7 ایسے پروجیکٹس ہیں جو گزشتہ حکومت میں جن کے لیے بجٹ ایلوکیشن کی گئی, بجٹ گرانٹ کیا گیا اور وہ پروجیکٹس 20% بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کہہ رہی ہے. وہ بجٹ ویسٹیج ہمیں نہیں نظر آ رہی. جو بجٹ سپینڈ ہو رہا ہے پاکستان کو گلوبل سٹیج کے اوپر پرومیننٹ کرنے کا, آپ نے وزیر اعلیٰ کے دوروں کی بات کی, آپ نے پرائم منسٹر کے دوروں کی بات کی. اگر پاکستان COP30 کے اندر نظر آ رہا ہے, اگر پاکستان کی انٹرنیشنل ورلڈ لیول کے اوپر جو کلائمیٹ کے ساتھ جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کے اندر پاکستان اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے, پاکستان کی پروفائل اس سے انہانس ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ کے حوالے سے نام و نشان ہی نہیں تھا. کلائمیٹ کے حوالے سے حال ہی میں پاکستان میں کانفرنس تھی جس کو احسن اقبال صاحب لیڈ کرتے ہیں, جو وہ میٹنگ تھی, اور اس میں پنجاب سے کوئی بھی ہائی رینکنگ آفیشل آیا ہی نہیں اور میٹنگ کینسل کرنی پڑی. یہ احسن اقبال صاحب نے کہا, یہ کل کی خبر ہے. دیکھیں میں اس کے اندر آپ کو 2 چیزوں کو کلیریفائی کر دوں کہ پہلی بات تو مجھے ذاتی طور پہ اس کانفرنس کا علم نہیں ہے. نہیں یہ میٹنگ یہ انٹر پروونشل میٹنگ ہے جو اسی پہ آنے لگی ہوں کہ لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب سے کوئی نہیں آیا, میرے خیال میں پنجاب میں اس وقت ہماری جو سینئر منسٹر ہیں جو کلائمیٹ منسٹری کو ہیڈ کر رہی ہیں, جتنا کام اس وقت پنجاب میں کلائمیٹ کے اوپر ہو رہا ہے, وہ اسموگ سے فائٹ, میں تو کیونکہ لاہور میں رہتی ہوں پنجاب اسمبلی کی وجہ سے, لاہور میں سانس نہیں لیا جاتا تھا پچھلے سالوں میں. لاہور از ایٹ لیسٹ 50 to 60% بیٹر دس ایئر. میں نہیں کہتی کہ سب ختم ہو گیا, بٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ہماری پرائیورٹیز ٹھیک ہے, ہم بجٹ صحیح جگہوں پہ جو ہے لگا رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل لے کے آ رہے ہیں. سرکاری جہاز میں جاپان جانا, کے اوپر سرکاری جہاز میں ہے کہ جی سرکاری جہاز میں جاپان سرکاری کام کرنے گئے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی, کرنے گئے, شہری تو کرنے گئے تھے, کام کرنے تو وزیر اعلیٰ صاحبہ گئی ہوں گی, باقی سارے لوگ جو گئے تھے باقی سارے. بائی دا وے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی غیر سرکاری شخص گیا تو دے پیڈ فار دیئر ٹکٹس, ایئر فورس کے جہاز میں کس طرح انہوں نے پے کر لیا. جہاز میں نہیں, انہوں نے جتنا وہاں پہ اپنا رہنا کھانا پینا, وہ جہاز میں گئے تھے نا, جہاز میں سرکاری جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے, جس طرح ابھی سرکاری صاحب گئے ہیں, سرکاری جہاز میں. آئی ایم سوری, میں بڑی کینڈیڈ سی بات کرنے لگی ہوں. اگر آپ یہاں سے نکل کے سرینا جا رہے ہیں تو آپ اکیلے جائیں گے تو بھی وہی فیول خرچ ہو رہا ہے, اور اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے جاؤں گی تو بھی وہی فیول. اگلی دفعہ وزیر اعلیٰ جائیں تو میرے 2 دوست ہیں, وہ بھی جانا چاہتے ہیں, ان کو بھی ساتھ بٹھا دیجیے گا. چلیں میں احمد صاحب کو کہتے ہوئے شرماتے ہوئے, I have no shame in accepting. چلیں احمد صاحب اس پہ بھی اگر کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. لیکن یہ جو سیاسی ماحول بہتر ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ اچکزئی صاحب کا اب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, سیاسی ماحول بہتر ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ اطہر صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب دوروں پر جا رہے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں تو ڈپلومیٹک کوارڈینیشن کو کبھی روکا نہیں جاتا. یہ غریب سے غریب ممالک بھی اپنے ڈپلومیٹک معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ڈپلومیٹک معاملات اسی لیے آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ملک میں استحکام آ جائے, معاشی بہتری آ جائے اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچے. یقیناً ڈپلومیٹکلی پاکستان کو کچھ کامیابیاں ملی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. عالمی جرائد نے بھی پاکستانی معیشت کی تعریف کی ہے, رائٹر نے بھی کہا ہے, بلومبرگ نے بھی کہا ہے, واشنگٹن پوسٹ نے بھی کہا ہے, لیکن اس کے ثمرات ابھی تک عوام کو نہیں پہنچے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوروں پر دورے ہو رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب تقریباً 120 دن کے مجموعی دورے کر چکے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی بڑی بہتری, کوئی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں نہیں آئی عوامی سطح پر. لیکن چلے ہم کچھ اور انتظار کر لیتے ہیں. اب بات اس پہ کہ سیاسی حوالے سے دیکھیں, ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں. ہمیں سیاسی پولرائزیشن سے نکلنا ہوگا. ہمیں بہت سے چیلنجز, بہت سے مسائل, بہت سے مشکلات درپیش ہیں. افغانستان ہمارے بارڈر پر ہے, اس کے بارے میں UN رپورٹ کہتا ہے, اور دوسرے جو عالمی سطح پر دوسرے ممالک, چائنیز رپورٹ بھی موجود ہے, امریکن رپورٹ بھی موجود ہے
रशियन रिपोर्ट भी है कि अफगानिस्तान के अंदर आलमी दहशतगर्द तंजीमें आकर बैठ गई है और उनकी तादाद 20 से ज्यादा है। जाहिर है पाकिस्तान का नाइबर कंट्री है, हमसाया मुल्क है और हमारा बहुत आना जाना है, तारीखी रिश्ते हैं, तो उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं और पड़ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। हमें बदतरीन दहशतगर्दी का सामना है। हमारा दूसरा हमसाया हिंदुस्तान है, जिससे कभी पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बका हजम नहीं हो रही है। ये दूसरा चैलेंज है। हमें मुआशी हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, उससे निकलने के लिए सियासी पोलराइजेशन को खत्म करना होगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम उस एरा से वक्त आ गया है कि हम उस एरा से, उस तसव्वुरात से, उस माजी से निकले जो हमेशा होता रहे। पीटीआई के साथ यकीनन इख्तिलाफात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पीटीआई एक सियासी हकीकत तो है। चले हम ये मान ले कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मकबूलियत है, तो ये मकबूलियत हम नजरअंदाज कैसे कर ले? उनकी हुकूमत भी वहां पर है, वहां पर उनकी एक मकबूलियत भी है, तो उसको हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अगर नजरअंदाज नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर रहे हैं? यानी मुलाकातों पर पाबंदी या हम अफगानिस्तान धकेल देंगे, इस तरह के बयानिए अगर सामने आए, इस तरह के मामलात अगर हमारे सामने हो, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हम उनके सियासी वजूद से हम इनकार कर रहे हैं। तो हम इनकार करेंगे तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? हमें जो चैलेंजेस दरपेश है, जिन मुश्किलात का हमें सामना है, उससे निपटने के लिए, उससे निकलने के लिए सियासी हकाइक को तस्लीम करना पड़ेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ डेवलपमेंट के इशारे मिल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये यकीनन बहुत अच्छी बात है। जी ठीक है। अच्छा शिफा, कल हमने देखा कि खान साहब की बहनें अगेन जेल के बाहर बैठी रही, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कल अब दोबारा मुलाकात का दिन है, आपको लगता है कि कल मुलाकात हो जाएगी? और दूसरा, ये जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? सिर्फ ये रीजन है कि खान साहब को कोई पैगाम बाहर ना आए, या फिर कोई पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है? किस तरह देखती हैं आप इसको? जी अतर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमाद साहब को, आमना को बहुत बहुत सलाम। आमना इज अ ग्रेट फ्रेंड। आमना की भी मैं बात सुन रही थी, हमाद साहब को भी सुन रही थी। मुलाकातें तो देखिए, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कि एक चीज को जितना आप सप्रेस करते हैं ना, उतना वो चीज धमाके के साथ वो उभर के सामने आती है। तो सप्रेशन किसी चीज का या किसी चीज के ऊपर पाबंदी लगाना इज नॉट द सोल्यूशन। जो हमारे साहब कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म होना चाहिए, तो इन चीजों से तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होगी। और अगर वो कह रहे हैं कि हालात मामलात बेहतर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, मुझे वो भी नहीं लगता। चाहे अचकजई साहब ऑपोजिशन लीडर बन भी जाएं, और ठीक है, अचकजई शाह साहब की नजरिए के हवाले से नवाज शरीफ साहब हो गए या जरदारी साहब हो गए, वो सब बड़े बखूबी वाकिफ हैं, पुरानी इनकी अलाइनमेंट्स भी रही हैं। सारा ये जो तहरीकों का मामला होता रहा है, ये लोग साथ मिलकर तहरीकें भी चलाते रहे हैं। सो इनकी एक वो इक्वेशन जरूर बनती है। बातचीत की हद तक ऐवान के अंदर जरूर अचकजई साहब एक ऐसा शख्स नजर आएगा सामने उभर कर के जो एक्सेप्टेबल है नवाज शरीफ साहब वगैरह के लिए भी, जरदारी साहब वगैरह के लिए भी। सो वो उन जमातों को इंगेज करने के लिए अचकजई साहब के पास वो एक सियासी, जिसको कहते हैं कि वेट है, वो इक्वेशन है, उनके साथ पुराना ताल्लुक है। सो वहां तक तो उनकी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ये ऑपोजिशन लीडर बन रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल टेम्परेचर्स की में कमी आनी है, वो कमी तब तक नहीं आ सकती जब तक इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है। जब तक वो जेल के अंदर है और वो एक तरीके से, अब मुझे ये कहते हुए भी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुलाकात नहीं हो सकती, वहां पर बहनें बैठती हैं, उनकी बातचीत नहीं हो सकती। कल बुशरा की भी मुलाकात थी, बुशरा साहिबा की मुलाकात होनी थी उनकी फैमिली से भी। चलो इमरान खान का तो मैसेज बाहर नहीं आने देना ना, तो इसलिए चलो हम कह सकते हैं कि मुलाकात ना करवाई जाए किसी से। लेकिन बुशरा इमरान कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक जो है वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं अंदर से बैठ के पार्टी को, कि जिसकी वजह से उनकी बेटियों से मुलाकात बंद कर दी गई। तो 14 किलोमीटर का नाका है, जो कि 14 किलोमीटर अडयाला जेल से फासले पर नाके लगाए गए पुलिस के, उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सो ये जानबूझ के तंग करने की भी कोशिशें हैं, प्रेशर मिलाने की कोशिशें हैं कि भाई बीवी के ऊपर दबाव डालो ताकि शौहर के ऊपर दबाव आए और वो किसी तौर पर कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में या उस हवाले से सोचना शुरू कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे इमरान खान साहब। जहां तक बात है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो एक नैरेटिव है वो दुनिया में बड़ा जा रहा है, बड़ा बिक रहा है,
تو وہ ڈیبیٹیبل ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی حکومت ہے اور اسی حکومت کو دورے کر کے یہ خیال آیا کہ ہم نے اسٹریٹجک پارٹنرشپس کرنی ہے. یہ ہر حکومت کرتی ہے. جاپان کے دورے آپ کو یاد ہوگا, چائنا کی جو اولمپکس تھے اس میں اس وقت کے وزیر اعظم گئے تھے, بڑا شاندار ان کا ویلکم تھا. تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک بڑا بند تھا تو اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا ہو کہ بھائی سی پیک بند کر دو تو سی پیک بند ہو گیا. سی پیک کے حوالے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سی پیک کے جو روٹس ہیں, جو معاملات ہیں, وہ ایسی جگہوں پر ہے پاکستان میں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن ہے, چائنیز کے اوپر اٹیکس کا ہونا, یہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ فیکٹرز ہیں سی پیک کے سلو ہونے میں یا کسی بھی پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ سلو ہونے میں. تو یہ جو کوششیں ہیں کہ بھئی باہر سے کوئی ٹیکنالوجی لانی ہے, باہر سے کلائمیٹ چینج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپس بنانی ہے, تو یہ وہ لوگ بھی کر رہے تھے اور یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. یہ ذرا ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں, اس لیے کوشچن بھی زیادہ اٹھتے ہیں. ان کی طرف تو یہ معاملات تھے کہ وزیر فواد چودھری صاحب پاکستان کا پویلین لگا ہوا تھا دبئی ایکسپو 2020 میں, جہاں میں اور اویس گئے تھے کور کرنے. خیر 2020 میں وہ ہو نہیں سکا, اس کو کہتے 2020 ہے لیکن وہ ہوا تھا 2021 میں آئی تھنک آفٹر کووڈ. تو پاکستان کا شاندار پویلین لگا ہوا تھا, دنیا کی نظریں کیپچر ہوئی, دنیا کے میڈیا میں وہ آیا. کووڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس گورنمنٹ سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے آج اس حکومت کی. مطلب کووڈ کی مینجمنٹ عمران خان کی حکومت یا عمران خان ایڈمنسٹریشن سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے دنیا بھر میں, جو اس وقت ان کی ہوئی تھی. بنگلہ دیش کے آرڈرز جو وہاں نہیں جا سکے تھے کیونکہ سارا لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, ہم تو بطور آبجیکٹیو یا اس قسم کے صحافی کے بھائی کوشچن نہ ہو تو اس لیے ہم نے عمران خان کو کوشچن کرنا تھا. فار دا سیک آف آبجیکٹیوٹی ہم نے کوشچن کرنا تھا کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہے سر, لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. وہ سارے آرڈرز اس وقت کے پاکستان کو آگے تھے جو بنگلہ دیش بند تھا. تو ان کی بھی بڑی تعریفیں ہوئی تھیں, واشنگٹن پوسٹ میں بھی ہوئی تھی, نیو یارک ٹائمز میں بھی ہوئی تھی, الجزیرہ میں بھی ہوئی تھی. ان سے لوگ ڈیٹا مانگتے تھے, ان سے لوگ آ کے دیکھ رہے تھے. انگلینڈ NHS کی وہ حالت تھی کہ یہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ ریئل ٹائم میں ڈیٹا کیسے مینج کر رہے ہیں. NCOC کی تعریفیں ہوتی تھی. تو ہر حکومت کی بڑی بڑی تعریفیں بھی ہوتی ہیں, وہ ٹائم ہوتا ہے جب ٹائم بدلتا ہے. اس حکومت کا ٹائم بھی بدل جائے گا, جس طریقے سے ان کی آپس میں بھی کھٹ پٹ چل رہی ہے, وہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے, آپس میں پھنسے ہوئے ہیں. چلیں یہ جو حکومت کا ٹائم کب بدلے گا اور ان کا آپس میں کیا مسئلہ چل رہا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اچھا آمنہ, بہنوں کی ملاقات کروا دیں. جو پنجاب حکومت کا رویہ ہے آپ لوگوں کو, اس پہ بہت تنقید ہوتی ہے. سہیل آفریدی وہاں پہ آئے, آپ کی اسمبلی میں گئے, ادھر ان کو دھکے مارے گئے. ویسے آپ تو نہیں تھی نہیں, وہاں ویسے پہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, اچھی بات ہے, عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ فیکٹس کیا ہیں. جو لسٹ دی گئی تھی سہیل آفریدی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے لوگ آ رہے تھے اس لسٹ کے مطابق, اور میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک اور چیز دیکھی. ڈیپٹی اسپیکر صاحبہ ہیں جو KP اسمبلی کی, وہ جس وقت آئیں تو لٹرلی ہمارے جو وہاں پہ موجود سارجنٹ اور باقی لوگ تھے انہوں نے ان کو سلوٹ کیا. انہوں نے کہا السلام علیکم ڈیپٹی اسپیکر صاحبہ, دس از the kind of protocol we gave them. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 20 لوگوں کی لسٹ دیں اور اس 20 کے بعد آپ 40 لوگوں کو لے کر آ جائیں, پھر وہ 40 لوگ آ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے غلط باتیں کریں, پھر وہ گالم گلوچ کریں, اور پھر اس کے باوجود جو ہے کوئی اسمبلی کا سٹاف یا کوئی پروٹوکول جو ہے وہ مافیا کہیں ٹویٹر اکاؤنٹ سے صبح ہی آپ شیئر کر دیں کہ لاہور میں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی, میں کہتی ہوں کہ جو مرضی کہے. نہیں, حکومت کا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا. حکومت کہے, کوئی بھی کچھ بھی کہے, جو آپ کا پارلیمان ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ آپ کا نہیں ہے, وہ حکومت کا نہیں ہے, وہ اپوزیشن کا نہیں ہے, وہ ریاست پاکستان کا ادارہ ہے, اور اس کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے نا. میں آج حکومت میں ہوں, کل آپ حکومت میں ہو سکتے ہیں, آج میں اپوزیشن میں ہوں, کل آپ اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات 1000 دفعہ ہو سکتے ہیں. اداروں کو پامال, اداروں کا تقدس پامال کرنے کی جو روایت PTI نے رکھی, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جوتے لہرائے انہوں نے اسمبلیوں کے اندر, انہوں نے اسمبلیوں کے اندر تقریریں پھاڑی, آئین کی کتاب اٹھائی تھی اور ساتھ ایک اشارہ بھی کیا تھا آپ کی پنجاب اسمبلی میں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ کوئی ممبر یا کچھ نہیں تھے. اس دن جو کچھ ہوا, جو کچھ تماشے اس دن کیے گئے, جس طرح سے پرویز الہی صاحب کے گنڈے وہاں پہ گھسے, جو کچھ وہاں پہ ہوا, اگر آپ اس میں جائیں گے تو آنیسٹلی خسارے میں تب بھی PTI رہے. میرے خیال میں شفا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی شفا, کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟
میں آمنا از اے گریٹ فرینڈ. آمنا کو میں اطہر صاحب تب سے جانتی ہوں جب میں لا کر رہی تھی, اور میں آمنا سے لا کے حوالے سے مشورے بھی لیتی نہیں گریٹ فرینڈ ہے. آج پروگرام میں لڑائی ہو جانی ہے. نہیں ہم نہیں لڑائی کریں گے, ہم مثال قائم کریں گے کہ وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری. ڈسکلیمر دے دیا ہے کہ آمنا از اے گریٹ فرینڈ, اور آمنا سے لڑائی ہو نہیں سکتی, میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے. اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی تھی اطہر صاحب کہ ایوان کسی کا بھی نہیں ہوتا, ایوان عوام کا ہے, اور ایوان میں عوام بھیجتی ہے اپنے نمائندوں کو ایوان میں. اور جو بات یہ کہہ رہی ہیں کہ غلط باتیں کر رہے تھے, تو وہ غلط باتیں جب پی ٹی آئی نہیں بھی تھی نا سیاست میں, جب پی ٹی آئی کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, اور جب پی ٹی آئی کا ایوان سے کسی طور کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, اس وقت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اندر کیا حرکتیں کرتے تھے, اور کتابیں اڑا کے مارنا, اور وہ بھی ایوان کی بے حرمتی تھی. میں تو اس کو بھی ایوان کی بے حرمتی کہتی ہوں کہ عوام نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے, کچھ ذرا عزت کے ساتھ, کچھ تہذیب کے ساتھ احتجاج بھی کریں تو جو کریں. تو جب پی ٹی آئی نہیں بھی تھی, یہ الزام البتہ پی ٹی آئی پہ ضرور لگتا ہے, لیکن یہاں پر اس قسم کا ماحول ہمیشہ سے تھا ہمارے ایوانوں میں. تو یہ کوئی سہیل آفریدی اپنے ساتھ کے پی سے لے کے نہیں آیا, دس از ناٹ کے پیز کلچر. اور وہ جو ڈرگ مافیا والی بات تھی, وہ پی ایم ایل این کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ چیز ٹویٹ ہوئی تھی ایک دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں, جس کو عوام نے الیکٹ کیا تھا. تو یہ بہت ہی نامناسب قسم کی چیز تھی, اس کو تو جسٹیفائی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ آمنہ نے کہا کہ نہیں وہ ہم ایوان کی بات کرتے ہیں, اور اس کے اوپر آمنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس پہ تو سیدھا کوئی نہیں. دیکھیں میں شفا تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, and as I said we should all agree to disagree. شفا نے بالکل درست کہا کہ ہماری دوستی is beyond politics, لیکن بات یہ ہے کہ میں نے بالکل اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا, اور ڈیفینڈ کرنے کی اس میں کوئی بات ہے بھی نہیں, کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں جس میں ڈیفینس چاہیے. جب سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں, بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں, میں اس کے باوجود میں ان لوگوں میں سے ہوں. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ کسی بھی پارٹی کو ایک سرٹن لائن کراس نہیں کرنی چاہیے, عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, آئی ڈونٹ اگری ود واٹ شفا بلیوز ان, لیکن میں ریسپیکٹفلی ان سے ڈس ایگری کری ہوں, یہ میرا پرسنل بلیف ہے. لیکن جہاں پہ صحیح نہیں, اگر آپ ایک دوسرے سے ایگری نہیں کرتے, نہیں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات آتی ہے نا, تو سیاسی اختلاف تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. پی ایم ایل این کا اگر ایک آفیشیل ٹویٹر کا پیج ہے تو وہ ایک سیاسی جماعت کا پیج ہے, وہ حکومت پنجاب کا پیج نہیں ہے. سیاسی جماعت کا پیج کچھ بھی کہے. اچھا میں وزراء کے نام نہیں لینا چاہتا, جو وزراء کے بیانات تھے وہ تو ماشاءاللہ حکومت کے ہی گزرے ہیں نا. وزراء کے بیانات بھی تو ان کے, میری بات سنیں, سوشل میڈیا تو ان کا ایک, وہاں پہ وہ اپنے اوپینینز شیئر کر رہے ہیں نا. ٹھیک, انہوں نے, اور میں نے آپ سے بات یہ کی, میں نے پھر بھی کہا کہ میں کیونکہ وہاں پہ فزیکلی موجود تھی, میرے خیال میں اگر میں کے پی اسمبلی جاؤں یا کے پی اسمبلی والے پنجاب اسمبلی آئیں, ایکول رسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن اگر میں یہ کروں کہ میں 4 لوگوں کے نام دوں اور 8 کو لے جاؤں اور پھر وہاں پہ ایک رکس کریٹ کروں, that is unfair. on purpose کیا. Of course it was planned. مجھے یہ بتائیں, اگر ہم نے پی ٹی آئی والوں سے بدسلوکی کرنی ہو, میں آپ کو آج صبح کی مثال دے دیتی ہوں, ہماری ایک کانفرنس چل رہی ہے, ہم 8-10 پی ٹی آئی والے ممبرز بھی اس میں شامل ہیں, پنجاب اسمبلی کی کانفرنس چل رہی ہے, اس میں پی ایم ایل این کے بھی ممبرز شامل ہیں, اکٹھے بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ. تو پی ٹی آئی سے یا کسی سے بھی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, یہ لوگ اس کو ذاتی دشمنی بناتے ہیں, اور ایسا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپٹی اسپیکر کو میری موجودگی میں چشمدید گواہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے سٹاف نے سلوٹ مار کے ویلکم کیا, سلام کیا, اور ان کو آگے وہ لے کے. چلیں میں ذرا حماد بھائی کو بھی شامل کروں. جی حماد بھائی, آپ نے سنا, کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ اظہر بھائی, آمنہ نے کچھ زیادہ ہی لمبی بات کر لی, ورنہ میں تو سیاسی تہذیب کے حوالے سے, اور آج جو مجھے ایک پرجوش منظر میں دیکھ رہا ہوں, تو میں تو اس کا لطف لے رہا تھا کہ آج پی ٹی آئی کے ایم این اے علی محمد خان صاحب راجہ ظفر الحق صاحب کے گھر گئے ہیں ان کی بیمار پرسی کے لیے. تو میں تو اس کو بڑا اچھا جسٹر سمجھ رہا ہوں, پی ٹی آئی کی پیش رفت سمجھ رہا ہوں. وہ پی ٹی آئی جس نے گالم گلوچ سے اٹھان لی, جس نے ٹرولنگ سے اٹھان لی, جس نے دوسروں کی تضحیک سے اٹھان لی, جس نے مردوں کو نہیں بخشا, جنہوں نے جاں بلک مریضوں کو نہیں بخشا. تو میں تو آج بڑا پرجوش تھا کہ چلو ایک مقبول جماعت جس کی میرے صوبے میں اس کی حکومت بھی ہے, وہ جماعت کم از کم تہذیب کے راستے پر چل پڑی ہے. رہی بات جو آمنہ جو بات کر رہی ہے, تو دیکھیں دونوں جماعتیں برابر کے قصوروار ہیں, ایک جماعت نہیں. اگر سہیل افریدی لاہور گئے تھے تو وہ مہمان تھے, ان کے ساتھ مہمانوں والا سلوک ہونا چاہیے تھا.
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ سے جنہیں عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، جسے بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملا ہے، 4 کروڑ پختونخوا کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور کوئی مائک لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ان سے کہے کہ آپ ڈرگ سمگلر ہیں. یہ گالیاں ہیں، یہ تضحیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو زبان مینا خان افریدی، شاہد خٹک اور شفیع جان نے استعمال کی، تو یہ بھی سیاسی تہذیب اور روایت نہیں ہے. سیاست میں اختلاف ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، لیکن قوم پرست ولی خان کے سب سے قریبی دوست، ایک منٹ میں مکمل کر لوں اطہر بھائی. جی 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 پلیز کریں مکمل. قوم پرست ولی خان کے سب سے قریبی دوست پنجابی چودھری ظہور الہی تھے، اور عمومی طور پر ان کے ہاں قیام. اچھا عماد بھائی، میں ذرا آپ یہیں سے شروع کیجئے گا. عماد بھائی میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، آپ دوبارہ یہیں سے شروع کیجئے گا. ایک بریک لیتے ہیں جی، واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا عماد بھائی، یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ سیاست کے اندر جس قسم کا کلچر ہو گیا تھا، اور پی ٹی آئی بھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن کیا یہ کہنا درست ہے، حقائق کے مطابق ہے کہ یہ کلچر کوئی 2012 یا 13 میں آیا، گو بابا گو، زرداری صاحب کے اوپر چادر پھینکنا، پھر اسمبلی میں اس قسم کے نعرے لگنا، تصاویر پھینکنا، پھر بیگم ولی خان صاحبہ کے خلاف جس قسم کے نعرے ان کے مخالفین لگاتے تھے، تو یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے. یہ کیوں تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی گزشتہ 10 سالوں کا مسئلہ ہے؟ اطہر بھائی، مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، لیکن بہرحال میں نے تھوڑا بہت اس کے سے جو اندازہ لگا رہا ہوں. تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، تصویریں پھینکی گئی. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، ماضی میں بالکل ہوا. ایف ایس ایف کی کاروائی یہاں تک، اور پھر بے نظیر بھٹو کے خلاف، اور بیگم نسیم ولی خان کے خلاف، فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف، تمام کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن صورتحال اس نہج پر نہیں گئی تھی کہ جاں بلب مریضوں کو بھی تضحیک اور طنز کا نشانہ بنایا جائے، ان کے کمروں میں گھسا جائے. صورتحال اس پر نہیں گئی تھی کہ جنازوں کو بھی نشانہ بنایا جائے، ان کا بھی مذاق اڑایا جائے. یہاں پہنچانے والی جماعت یقیناً پی ٹی آئی ہے. اس جماعت کے لیڈر کا رویہ حد سے زیادہ جارحانہ رہا، اور وہ سرایت کر گیا اس کے کارکنوں میں بھی. اب اگر پی ٹی آئی اس سے پلٹ رہی ہے، اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ایک تہذیبی دائرے میں آ رہی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ آج علی محمد خان گئے تھے راجہ ظفر الحق صاحب کی بیمار پرسی کے لیے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے. اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے، اور ہم کریں گے بھی. لیکن پی ٹی آئی کا جو ماضی کا رویہ ہے وہ دوسری جماعتوں کی نسبت کئی گنا زیادہ جارحانہ رہا. میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا کہ ولی خان قوم پرست لیڈر تھے، لیکن ان کے قریبی ساتھی چودھری ظہور الہی تھے. اکبر بگٹی قوم پرست بلوچ رہنما تھے، لیکن یہی چودھری ظہور الہی ان کے انتہائی قریبی ساتھی تھے. اور ایک موقع پہ جب مت جیل سے ان کو کوئٹہ لایا جا رہا تھا، تو اکبر بگٹی صاحب نے ان کو بچانے میں کردار بھی ادا کیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت بھٹو کے گورنر تھے. اسی طرح شاہ احمد نورانی اور پیر پگاڑا الگ الگ نظریات کے تھے، لیکن ذاتی طور پر قربت تھی. مولانا مودودی اور حبیب جالب الگ الگ نظریات کے تھے، لیکن قریبی دوست بھی تھے. لیکن اس شاندار تہذیب کو اڑانا اگر کسی نے کیا، اگر کسی نے اڑایا، تو وہ پی ٹی آئی تھی، جس نے میں ذرا شفا کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. لیکن ٹھیک ہے جی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ فنش کر لیں اپنا سینٹینس، فنش کر لیں. جی میں سن پا رہا ہوں، آپ اپنا جملہ فنش کر لیں پلیز. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی. اچھا میں ذرا پی سی آر دیکھیے گا، آواز دیکھیے گا، آواز ان کو نہیں جا رہی ہے. میں ذرا شفا کو شامل کرتا ہوں. اچھا شفا، یہ جو ابھی عماد صاحب کہہ رہے تھے کہ ماضی میں بھی مسائل تھے، لیکن یہ جو تلخیاں بڑی، سیاسی ماحول خراب ہوا، اور آج کل بھی حکومت یہی گلہ شکوہ کر رہی ہے، اور یہی بنیادی ان کا پوائنٹ ہے کہ بھائی آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، ملک کا سیاسی ماحول بہتر کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. رویے کو میچور نہیں بنائے گی، ماحول کو بہتر نہیں بنائے گی،
تو تب تک ان کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے دروازے بند رہیں گے، مکالمہ اور ڈائیلاگ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شفا، آپ نے سنا حماد صاحب کی بات اور میرا کوشچن بھی سنا، کیا کہیں گی آپ؟ جی اطہر صاحب، پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز ہر قسم کی ایکسپیکٹیشنز پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں۔ اسی جماعت میں وہ فرشتے بھی ڈھونڈنے کی کوششیں کرتے ہیں، باقی جماعتوں کو کوسچن کوئی نہیں کرتا۔ مطلب پی ٹی آئی بیچاری کرے تو بھی پھنستی ہے، نہ کرے تو بھی پھنستی ہے۔ وہ ہے نا کہ ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ، تو ان کی حالت ایک ہی جیسی ہے، چاہے وہ اچھا کریں تو بھی برے کہلائیں گے اور برا کریں تو پھر تو برا ہی کہلائیں گے، تو بد سے برا پھر کیا برا۔ تو ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نا یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ They have been facing a prolonged trauma for the last 2.5 years۔ ان کا جو مین لیڈر ہے وہ 2.5 سال سے جیل میں ہے، یہ اس کی جیل کی میرے خیال ہے تیسری ٹرم شروع ہونے لگی ہے۔ وہ سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے نا، تو وہ سیمسٹر تیسرا سیمسٹر ان کا اب یہ چل رہا ہے، اور مطلب کہ بہنوں کو نہیں ملنے دیا، بیوی کو نہیں ملنے دے رہے ان کی فیملی سے، بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی، تو اگلوں سے بھی تو آپ پھر اتنا بھی تو سوچتے ہیں نا کہ جو رویہ آپ اگلے کے ساتھ رکھتے ہیں پھر اگلا بھی آپ کو اسی رویے کی بنیاد پہ جواب دیتا ہے۔ اگلا کوئی یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چپیڑے لگائیں گے تو اگلا آپ کو چننے یا گلے لگانے کی پوزیشن میں رہے گا۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پچھلی جماعتوں میں آپس میں کیا ہوتا رہا، اور پھر وہ میثاق جمہوریت کر کے بیٹھ جاتے تھے اور باریاں لے لیتے تھے کہ پہلے تمہاری پھر ہماری پھر تمہاری پھر ہماری۔ تو ان کے ساتھ تو وہ بھی سسٹم نہیں ہے نا، ان کے تو خلاف ہیں سارے آپس میں دوسری سائڈ پہ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان منظور نہیں ہے ہمیں۔ تو جب عمران خان منظور نہیں ہے تو پھر چاہے عمران خان کچھ بھی کرے گا، چاہے جتنی ہی اچھی باتیں کرے گا، وہ بھلک سے نیچے نہیں اتریں گی، کیونکہ عمران خان منظور نہیں ہے ٹیکنیکلی اس وقت کسی کو۔ لیکن ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ میری بھی بات چیت ہوتی ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی، بہت اچھی دوستیاں ہیں، سلام دعائیں ہیں لوگوں کے ساتھ، بہت سارے منسٹرز کے ساتھ بھی اچھی سلام دعا ہے۔ میں نے بھی اس انڈسٹری میں بڑا عرصے سے 7 سال سے میں بھی وہاں پر موجود ہوں، کام کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں گراؤنڈ پہ۔ ان کو بھی اب دھڑکا لگ گیا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ اس لیول کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر ہماری بھی باری کوئی، یا تو اگر چاہے دور سے دیر سے آئے، سویر سے آئے، جلدی آئے، بخیر آئے، جیسے بھی آئے گی بھی باری، اور اسی قسم کا معاملہ پھر ہمارے ساتھ جب ہوگا تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو مجھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے 1-2 بڑے سینئر رہنماؤں سے میری بات ہوتی تھی، تو وہ یہ کہہ کے انہوں نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ تو جب ان جماعتوں کو یہ دھڑکا لگ گیا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ اس لیول تک ہو گئی ہے کہانی، اور ہم بھی اس میں کوئی کردار پازیٹیو ادا نہیں کر سک رہے، حالانکہ میں ڈوز کی بات کر رہی ہوں، دونوں جماعتوں میں جو ڈوز ہیں، ہاکس کی نہیں میں بات کر رہی، ان سے گپ شپ لگتے ہوئے انہوں نے کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا۔ تو جب ان کو بھی یہ دھڑکا لگا ہوا ہے آپس میں کہ بھائی جب ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو یہ جماعتیں تو ملک میں بھی نہیں ٹھہرتی، وہ تو پھر ملک میں ٹھہرا رہا نا، اس نے تو برداشت کر لیا جو بھی تھا۔ تو یہ اپنا بھی سوچیں کہ ان کو کس لیول تک کسی چیز کو آگے لے کر جانا ہے، ادھر تک لے کر جائیں جہاں پر خود بھی برداشت کر سکیں۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں، کہ وہ بات کرتا ہے، پھر جب کہتا ہے کہ میں بات نہیں کرتا تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو کہتے تھے عمران خان نے بات کسی سے نہیں کرنی، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یو ٹرن لے لیا، بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو نہ ان کے پاس اس چیز کی کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جو بھی پاکستان کی تاریخ رہی ہے اس تاریخ میں حکومتوں کا آنا جانا یا جو بھی معاملات ہیں وہ کیسے ہوتے رہے ہیں ان کے ساتھ۔ میں ذرا آمنہ کو شفا آمنہ کو اس پہ ٹھیک ہے، میں آمنہ کو اس پہ جی اطہر صاحب کوئکلی مجھے فنش کرنے دیں کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بڑے میاں صاحب یہ کیوں پوچھتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، تو جب ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے پھر سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ جی وہ تو کہہ رہی ہیں کہ دونوں طرف جو ڈبز ہیں وہ اچھی باتیں کرتے، پر آپ obviously آپ تو ہاکس میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ملاقات جو بہنوں کی ہے، دیکھیں نا ادھر صوبے میں حکومت خاتون وزیر اعلیٰ کی، ٹھیک ہے، اور لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کہ بہنیں باہر بیٹھتی ہیں، ڈیالہ جیل کے باہر پانی پھینکا جاتا ہے، ہم بھی سب بیٹھتے تھے باہر، مطلب وائی پلے عورت کارڈ آن دس۔ دیکھیں میں ایک دو چیزیں کلیریفائی کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری یہ اپنی پرسنل اوپینین ہے، ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈس ایگری ود اٹ۔ جب ہم خود، میں اپنی بات کروں، میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کروں، عظمہ بخاری کی بات کروں، علیمہ خان کی بات کروں یا کسی بھی اور کی، اگر ایک عورت خود اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے گھر کا اپنے لیے ایک راستہ چنتی ہے
تو اس راستے پہ آنے کے بعد پھر یہ چیخنا چلانا کیوں کہ میں ایک عورت ہوں میرے ساتھ ایسا ہو گیا. مریم نواز نے تو کبھی یہ نہیں کہا, مریم نواز نے تو کبھی یہ نہیں کہا میں ایک عورت ہوں مجھے کیوں جیل بھیج دیا. ہاں آپ میرٹ پہ بات کریں, آپ میرٹ پہ نہیں لگتا. آپ نے کہا کہ عورت کی حکومت ہے اور عورت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. مریم بی بی کہتی ہیں عورت میری ریڈ لائن ہے, تو میں بھی کہتی ہوں 12 بجے تک باہر بٹھا کے پانی پھینکنا یہ کیسی ریڈ لائن ہے. غلط سلوک نہیں ہونا چاہیے, خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. خواتین کے لیے جتنے اچھے لاز اس وقت, جتنا ان کی پروٹیکشن کے لیے کام پنجاب میں ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پینک بٹنز بھی لگائے ہیں, ہم نے ویمن پولیس اسٹیشنز بھی بنائے. یہ ریڈ لائن ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی خاتون آ کے جو مرضی کر کے چلی جائے اور بعد میں کہ جی میں ایک عورت ہوں مجھے تو اجازت. بہنیں نا بھائی سے ملنا چاہتی ہیں, اس میں سیاست تو ملنے جائیں. ایک ایڈمنسٹریٹو کل ہو جائے گی ملاقات. دیکھیں یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیجر ہے, نہ میں نے ملاقات کرانی ہے, نہ مریم نواز صاحبہ نے کرانی ہے, نہ شہباز شریف نے کرانی ہے, نہ کسی اور نے کرانی ہے. ملاقات کرانی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ نے, اس کو اختیار پاکستان کے قانون نے دیا ہے. میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہیں سمجھے ملاقات. یہ تو آپ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب کا موڈ ہوگا اس حساب سے. اب موڈ میں نے سرکاسٹکلی صرف جوکنگلی کہا ہے, موڈ سے مراد یہ ان کا آئینی حق ہے. ویسے بھی آج کل موڈ پہ ہی چیزیں چل رہی ہیں. ان کا آئینی حق ہے, ہی ہیز ٹو ریکارڈ ریزنز. اگر وہ ملاقات نہیں کراتے آئی ایم شیور ہی ہیز سم ریزنز. عدالت کے پاس رائٹ ہے, عدالت ان کو بلا کے ریزنز. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیں, واپس آئیں تو پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.